پرانے وقتوں کی بات ہے جب پہاڑ بولتے تھے، دریا سنتے تھے اور ہوائیں دلوں کا بید جانتی تھی۔ ایک وادی تھی جادوئی دنیا سے چھپی ہوئی، سرسبز، خوبصورت سبزے والی۔ یہ جگہ بہت حسین اور دلکش تھی۔ یہاں لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک اٹھتی تھی۔ اس وادی میں ایک مندر تھا، سفید پتھروں کا بنا ہوا۔ یہ ایک بلندی پہ بنا ہوا تھا جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن سب سے پہلے پڑتی تھی۔ اس مندر میں رہتی تھی ایک دیوی جس کا نام اشال تھا۔ اشال ایک خوبصورت گہری آنکھوں والی لڑکی اور جادوئی آواز رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ ایک پاکیزہ دل، نرمی سے بولنے والی، خاموش، عبادت گزار لڑکی تھی۔ وہ سورج کے دیوتا کی پجاری تھی۔ روز صبح اپنی آواز سے مندر کی در و دیوار کو جگاتی تھی۔ اس کی عبادت کی گونج پرندوں، درختوں اور یہاں تک کہ دریا کے پانیوں تک جا پہنچتی تھی۔ لیکن ایک اور بھی کان تھا جو اس کو سنتا تھا، وہ ایک اژدہا تھا۔ اس وادی کے قریب ایک بھاری پہاڑ تھا جس کے اندر گہرے غار میں ایک پر اسرار سیاہ سنہرا آنکھوں والا ایک اژدہا جس کا نام زالمر تھا۔ زالمر کوئی عام اژدہا نہ تھا، وہ صدیوں پرانا تھا، جادوئی طاقتوں کا حامل، اور ایک زمانے میں انسان ہوا کرتا تھا، لیکن اس پر ایک لعنت تھی جس نے اسے درندہ بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ کسی ایسے انسان سے سچا پیار نہ کرے جو اس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اس سے محبت کرے، وہ دوبارہ انسان نہیں بن سکے گا۔ وہ تڑپتا اور دعائیں مانگتا کہ کب وہ دن آئے گا جب مجھے کوئی میری اصلیت کے باوجود پیار کرے گا اور میں اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ وہ پہلے ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اشال کی آوازیں اس کے کانوں تک آتی تھیں۔ وہ جب عبادت کرتی تھی مندروں میں تو اس کو رات کو یہ بہت غور سے سنتا تھا۔ شروع میں ظالمہ اشال کو صرف دور سے سنتا، اس کی عبادت کی آواز میں سکون پاتا۔ اشال کی آواز اس کی تنہائی کو دور کر دیتی تھی۔ وہ اندھیرے غار میں اس کی آواز کے سہارے جیتا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ آواز اس کے دل پر اثر کرنے لگی۔ ایک روز اس نے مندر کے قریب آنا شروع کیا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اس دیوی کو دیکھتا۔ اشال کو کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ تنہا ہے۔ ایک جوڑی سنہری آنکھیں اس کی ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پر ایک رات جب آسمان پر چاند نہ تھا اور بارش کی بوندیں زمین کو چوم رہی تھیں، مندر میں ایک زخمی اجنبی آیا۔ اس کا جسم زخموں سے چور اور چہرہ دھند سے ڈھکا ہوا تھا۔ اشال نے اسے پناہ دی، اس کے زخم دھوئے اور بغیر کوئی سوال کیے اس کی خدمت کی۔ وہ اجنبی دراصل زالمر تھا۔ وہ روپ بدل کر جادو کے ذریعے ایک زخمی انسان بن کے اشال کے قریب آنے کے لیے زخمی انسان بن کے آیا۔ اس نے پہلی بار کسی انسان کا لمس محسوس کیا اور پہلی بار کسی نے بغیر ڈرے اس کو چھوا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مندر میں رہا۔ زالمر اور اشال کے درمیان خاموش قربت جنم لینے لگی۔ وہ اس کے لیے پانی لاتی، جڑی بوٹیوں، پتھروں اور چمکتی روشنی سے دوا بناتی اور راتوں کو اسے چپ چاپ دیکھتی۔ زالمر اسے اپنی دنیا کی جھلکیاں دکھاتا، رات کی ہواؤں میں اڑتے خواب اور زمین کی دھڑکنیں، لیکن اس نے اپنی حقیقت نہ بتائی۔ وہ ڈرتا تھا کہ اشال اسے نفرت نہ کرنے لگے یا اسے ڈر کر نہ بھاگ جائے۔ اسے اس چیز کا خوف تھا کہ اگر میں نے اپنے اصلی روپ میں آ گیا تو اشال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ وہ صرف اس ٹائم اس کے پاس رہ کر اس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اشال کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اشال اس کے سامنے رہے، ہر ٹائم اس کو دیکھتا رہے، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور کہیں نہ کہیں اشال بھی اس کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ مگر محبت چھپائے نہیں چھپتی۔ ایک دن جب دونوں پہاڑوں میں بیٹھے سورج غروب ہونے کے دیکھ رہے تھے، اشال نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہاری آنکھیں انسانوں جیسی نہیں ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو کہ نارمل انسانوں میں نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ تم مجھے اپنی حقیقت بتاؤ۔ زالمر خاموش رہا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس سے سب خوف کھاتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے سانس سے درخت جلتے ہیں، جس کے قدموں میں زمین لرزتی ہے۔ پھر تم یہاں کیوں ہو؟ اشال نے دھیمی آواز سے اس سے پوچھا کہ پھر تم یہاں کیوں ہو؟ زالمر نے جواب دیا، کیونکہ صرف تم ہو جس سے میں نہیں ڈرتا۔ تمہارے لمس نے مجھے انسان بنا دیا ہے، تمہاری آواز نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ میں اگر آج انسان بنا ہوں تو صرف تمہاری آواز اور تمہاری محبت کے لیے، کیونکہ تم مجھ سے ڈری نہیں اور میرا خیال رکھا اور میرے زخموں کو دیکھا اور مجھے انسان بنا دیا۔ اس رات زالمر نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا، اپنی لعنت کے بارے میں، جس قرض کو لے کے وہ انسانی روح کو کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ساری حقیقت اس کے سامنے بتائی اور اپنی تنہائی اور اپنی صدیوں کا درد جسے وہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ بس ایک گہری خاموشی، ہمدردی تھی۔ اشال خوفزدہ نہ ہوئی، اس کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ نفرت۔ زالمر ڈر گیا، اس کو لگا اب یہ مجھے چھوڑ دے گی اور بھاگ جائے گی،
لیکن اشال نے کہا اگر تم اژدہا ہو تو تم بھی میرے لیے وہی ہو جو اس رات زخمی آیا تھا، تم ابھی بھی میرے لیے وہی انسان ہو، تمہارے اندر جو دل ہے وہ سچا ہے اور میں اس کو جانتی ہوں۔ ان الفاظ نے ظالمر کے وجود میں روشنی بھر دی، لیکن جب روشنی پیدا ہوتی ہے تو اندھیرے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اس وادی میں ایک قدیم فرقہ تھا جو اژدہوں کو شیطان مانتا تھا۔ انہوں نے ظالمر کو انسانی روپ میں مندر میں آتے دیکھ لیا تھا۔ ایک رات جب ظالمر اور اشال پہاڑ پر ملنے آئے، فرقے کے جادوگروں نے حملہ کر دیا۔ جادوگروں نے ظالمر کو مارنا چاہا۔ ظالمر نے اشال کو بچانے کے لیے اپنی اصل شکل اختیار کی، ایک دیو ہیکل سیاہ اژدہا جو بجلی کے شعلے اگلتا تھا۔ وہ اتنا خوف زدہ منظر تھا، اشال کے سامنے اس کی حقیقت ننگی ہو گئی۔ اس بار وہ خوفزدہ ہو گئی، وہ اس کو دیکھ کے ڈر گئی، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ایک عام بات نہیں تھی۔ اشال کے سامنے اس کی حقیقت کھل چکی تھی۔ ظالمر نے اسے اپنی پشت پر بٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ وہاں اس نے اسے کہا، اب تم جانتی ہو کہ میں کیا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی واپس نہ آؤں گا۔ اشال خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر خوف نہیں تھا۔ وہ بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی ظالمر، تم نے میرا دل چھو لیا ہے، اگر تم یہ جسم چھوڑ دو تو بھی تم میرے اندر زندہ رہو گے۔ یہ الفاظ قرض کی طلسم کو توڑنے والے تھے۔ جب اس نے اس طرح بولا اور ظالمر نے اپنے اندر سچی محبت فیل کی تو وہ دوبارہ ایک انسان بن گیا۔ وہ جب سچی محبت اس کی حقیقت کے ساتھ جڑ گئی، پہاڑوں کی فضائیں چیخ اٹھیں، آسمان پر بجلیاں کڑکیں اور ظالمر کا جسم دوبارہ انسانی روپ میں ڈھلنے لگا۔ مگر قرض آسانی سے نہیں ٹوٹتی، اس نے ختم ہونے کے لیے قربانی درکار تھی۔ فرقے کے جادوگر آخری وار کے لیے اس کے قتل کو پہنچ گئے۔ اشال نے ظالمر کے سامنے کھڑے ہو کر روکا اور خود زخمی ہو گئی۔ اس کے خون نے زمین کو چھو کر ظالمر کی مکمل رہائی کا راستہ کھول دیا۔ اس کے اندر چھپے اژدہا کی راکھ فضا میں تحلیل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی اور وہ ایک مکمل انسان بن گیا۔ اشال کی جان بچانا ناممکن رہا کیونکہ وہ مر چکی تھی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، لیکن اس کی قربانی نے ظالمر کو آزاد کر دیا۔ وہ اسے مندر واپس لے گئے جہاں اس نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری اور اس محبت کی کہانی کو لوگوں تک پہنچانے میں لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کی گھنٹی آج بھی ہوا میں یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت نہ جسم دیکھتی ہے نہ شکل، بلکہ وہ روح کو چنتی ہے اور روح سے محبت کرتی ہے۔ یہی اصل حقیقت محبت ہے۔